اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال علی علیہ السلام کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ محترم صدر جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل حجت الاسلام عقائد شیخ ناظر مہدی محمدی صاحب، ہمارے کرگل کے مرکزی امام جمعہ حجت الاسلام عقائد شیخ ابراہیم خلیلی صاحب، محترم سادات عظام علماء کرام اور مومنین جو یہاں شریک ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے یہ شرف حاصل کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کے وصیت کا وہ جملہ جو آپ نے اپنے فرزندوں کے لیے فرمایا تھا کہ یاد رکھو ہمیشہ ظالموں کے خلاف رہنا اور مظلوموں کا ساتھ دینا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری پوری قوم کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب سے ایران میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد فوراً بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ اسلامی حکومت قیام پذیر ہوئی تھی، تو یوم القدس کو ایک عالمی مسئلہ بنایا، عربوں سے اس مسئلے کو نکال کے ایک اسلامی مسئلہ بنا کر یہ فرمایا کہ یوم القدس یوم اسلام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام خمینی کے اعلان سے پہلے علماء کرام یا مراجع عظام مسئلہ فلسطین سے غافل تھے یا فلسطین کے حوالے سے بات نہیں کرتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ سن 1971 میں بھی حوزہ علمیہ نجف اشرف میں فلسطین کے متعلق ایک عظیم کانفرنس ہوئی، جس میں اس وقت کے مرجع جلیل القدر آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم خوئی، آیت اللہ باقر الصدر اور آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی نے شرکت کی، اور فلسطین کے اس وقت کے ڈپلومیٹ کو، سفیر کو بھی بلا کر اظہار یکجہتی کی۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، ہماری وراثت کا حصہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے کاز کو، فلسطین کے مسئلے کو آج تک فراموش نہیں کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اعلان کیا کہ یوم القدس کو پوری دنیا میں منایا جانا چاہیے، تو اس رمز کو ہمارے یہاں کے علماء نے، بالخصوص جمعیت العلماء نے اس کو محسوس کیا، اور تب سے لے کر آج تک بدستور ہم اس دن کو مناتے آ رہے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ ایرانی مسئلہ نہیں ہے، یہ انقلابی ایک مسئلہ ہے، یہ اسلامی ایک مسئلہ ہے، اور یوم القدس فقط فلسطین سے مربوط نہیں ہے۔ یہ یوم القدس ظاہر سی بات ہے قبلہ اول کا مسئلہ ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا مسئلہ ضرور ہے، لیکن صرف فلسطین سے مربوط نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی یوم القدس یوم شام بھی ہے، یہی یوم القدس یوم عراق بھی ہے۔ افغانستان کے اندر اگر آج داعش کے ظلم و بربریت کا جو نشانہ بن رہے ہیں، تو ہم اس دن کو یوم افغانستان کے نام سے بھی مناتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام خمینی نے جتنی بھی حریت پسند طاقتیں ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی مظلوم طاقتیں ہیں دنیا کے اندر، ان تمام مظلوم طاقتوں کو اکٹھا کیا، ان کے لیے ایک مقاومتی پلیٹ فارم پرووائڈ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر، حتیٰ کہ ان ممالک کے اندر بھی یوم القدس دیکھ رہے ہیں جن ممالک کے اندر آپ باور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں یوم القدس منایا جائے گا۔ مثال کے طور پر یوم القدس برطانیہ کے اندر منایا جاتا ہے، یوم القدس امریکہ کے اندر منایا جاتا ہے، یوم القدس آج کینیڈا ٹورنٹو کے اندر بھی منایا جاتا ہے، جبکہ اتنا سارا کیپٹل، اتنا سارا پیسہ، حکومت، سب کچھ اسرائیل کی حامی ہونے کے باوجود بھی لوگ فلسطین کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور یہی بیداری
جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیغام سے آئی ہے، ان 40 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس یوم القدس کی وجہ سے جو مقاومتی محاذ تھا پوری دنیا کے اندر وہ ایک جگہ جمع ہوا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ عراق کے اندر جب داعش نے اپنا اثر نفوذ پیدا کرنا شروع کیا، جب شام کے اندر اپنا اثر و نفوذ پیدا کرنے کی کوشش کی، تو یہی مقاومتی محاذ تھا، یہی یوم القدس کے فرزند تھے جنہوں نے 4 سال کے اندر داعش کو تہس نہس کر دیا. عزیزان محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ یوم القدس شروع میں یہ میراث ہماری تو ضرور ہے، لیکن یہ ہم نے پوری انسانیت کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، بالخصوص پوری دنیا کے مستضعفین کے لیے. آج اس یوم القدس کے جلوسوں میں اگر آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، جارج گیلوے سے لے کر طرح طرح کے جو یورپین پارلیمنٹیرینز ہیں، یورپین تھنکرز ہیں، فلاسفرز ہیں، وہ سب یوم القدس میں حصہ لیتے ہیں. اور یوم القدس میں باشعور افراد بغیر کسی رنگ و نسل کے، بغیر کسی ذات پات کے وہ شریک ہوتے ہیں اور مستضعفین سے، مظلومین سے اپنی حمایت کا، اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. عزیزان محترم، ہم نے دیکھا کہ اس یوم القدس کی وجہ سے، جیسے امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ کبھی ڈپلومیسی سے حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ مقاومت سے حل ہوگا. یہ مصالحتی ڈپلومیسی جو ہے یہ مقاومتی اسٹریٹجی کے سامنے فیل ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کیسے ایکویشنز بدل گئے. ایک وہ اسرائیل تھا جس نے 70 کی دہائی میں 4 عرب ملکوں کو صرف ایک ہی ہفتے کے اندر ڈیر کیا تھا. یعنی کئی اسلامی ممالک کو گولان کی پہاڑیوں تک اسرائیل ایک ہفتے کے اندر قابض ہونے میں کامیاب ہوا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ 2006 میں جب لبنان پہ حملہ ور ہوتا ہے تو 33 دن کی ذلت آمیز شکست ہوتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 22 دن حماس کے خلاف لڑتے ہیں، وہاں سے ذلت آمیز شکست ہوتی ہے. اور پچھلے سال تو ہم نے دیکھا کہ راکٹ کی برسات ہو رہی ہے اور اسرائیل جو ہے، لوگ اپنا سر چھپائے نہیں چھپا پا رہے تھے. وہ اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کا غلیل کا دور اب بھی چل رہا ہوگا، ان کے پتھروں کا دور اب بھی چل رہا ہوگا. لیکن مظلوم فلسطینیوں نے جب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، کیونکہ سب عرب ممالک نے اپنے دروازے بند کر دیے اسرائیل کے سامنے، سر تسلیم خم ہو گئے، تو فلسطینیوں کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا سوائے اپنے دفاع کے لیے. اور وہ اپنے دفاع کے ذریعے، اور وہ دن دور نہیں ہے، ان قریب وہ دن ضرور آئے گا، جیسا کہ مقام معظم رہبری نے فرمایا تھا کہ آئندہ 25 سے 27 سال کے عرصے میں آپ لوگ بیت المقدس میں نماز ضرور ادا کریں گے. اور ہمیں اس بات کا یقین کامل ہے کہ ان قریب وہ دن آئے گا جب فلسطین آزاد ہوگا اور اسرائیل غاصب کو، صہیونی ریاست کو اپنے وطن واپس لوٹنا پڑے گا جہاں سے وہ آ کے اس مقدس سرزمین پر قابض ہوئے تھے. عزیزان محترم، ہم نے دیکھا چونکہ یہ یوم القدس یوم مستضعفین ہے، ہم اور آپ کے آس پڑوس کے حالات دیکھیے کہ جس طریقے سے یہ جو سامراجی طاقتیں ہیں ان کے اعلی کار ہے، بالخصوص داعش اور یہ جو تکفیری ایلیمنٹس ہے، کبھی آپ کو پشاور کی مسجد لہو لہان کرتے ہیں، کبھی آپ کو افغانستان کے مزار شریف میں، کبھی کابل کے کسی سکول پہ حملہ ور ہوتے ہیں. اور ان کے سامنے رحم نامی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جس دل میں آل محمد کی محبت نہ ہو اس دل میں کبھی رحم نہیں ہو سکتا ہے. اور ان خونخوار جنگلی دہشت گردوں نے جو خون کی ہے ہولی کھیلی ہوئی افغانستان سے لے کر پاکستان تک، اور ابھی حال ہی میں کندز افغانستان کے اندر جو ایک شیعہ مسجد، اہل سنت مسجد میں بھی دھماکہ کیا، اس سے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ظلم و بربریت جاری ہے. پاکستان میں دہشت گردی بند کرو، پاکستان میں دہشت گردی بند کرو، بند کرو، افغانستان میں دہشت گردی بند کرو، بند کرو. پاکستان کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں، افغانستان کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں. گروہ داعش
मुर्दाबाद मुर्दाबाद گروہ داعش मुर्दाबाद मुर्दाबाद گروہ داعش मुर्दाबाद मुर्दाबाद دہشت گردی دہشت گردی دہشت گردی. شکریہ. تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کل تک تو عمران خان پاکستان میں ریاست مدینہ بنا رہا تھا اور آئے روز دھماکے سے لوگ لہو لہا ہو رہے تھے, کوئی پرسان حال نہیں تھا, کیونکہ ان تکفیری دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. حکومت کی ایما پر یہ لوگ کارروائیاں کرتے ہیں. اور ان کے ایک دہشت گرد تھے ملک اسحاق, اور اس سے پہلے ایک تھے اورنگزیب فاروقی. وہ عدالتوں میں جا کے کہتے تھے کہ ہم جو شیعہ نسل کشی کرتے تھے اس کو ہم آئندہ بھی کنٹینیو کریں گے. یہ ظلم و بربریت ہے جس کو استعمار کی ایما پر, سیونزم کی ایما پر یہ اور عرب حکمرانوں کی ایما پر کنٹینیو کیے ہوئے تھے. آج اب دیکھتے ہیں کہ یہ مقاومتی لوگ جگہ جگہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اپنے حقوق کو چھین کے لینے کے لیے تیار ہوئے ہیں. آپ سعودی عرب کے اندر دیکھیں, قطیف کے اندر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا حق کو چھین کے لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ دیکھیں بحرین کے اندر شیخ عیسیٰ قاسم, اور ادھر ہم نے دیکھا سعود میں مرحوم شہید شیخ باقر النمر نے جو شہادت کا عظیم کارنامہ پیش کیا. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ڈکی چھپی تاریخ نہیں ہے, یہ روشن تاریخ ہے جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے, عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور ہم نے دیکھا ایک آیت اللہ کو پچھلے 4-5 سال سے اسیر بنا کے رکھا گیا, شیخ ابراہیم زکزکی صاحب کو, اور بڑی مشکل سے جب کچھ نہیں ملا, جب کچھ نہ ہو سکا تو حکومت کو شرمندگی سے ان کو رہا کرنا پڑا. اور آج الحمدللہ ایک باعزت زندگی علامہ شیخ ابراہیم زکزکی صاحب گزار رہے ہیں. عزیزان محترم, یہ قدس یہ ہم لوگوں کے لیے بیداری کا دن ہے, اس لیے ہمیں اس دن سے سبق لینا چاہیے. بدقسمتی کی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی, بالخصوص ہمارے اس ملک کے اندر بھی, کچھ عرصے سے کچھ گروہ جو تکفیری خیالات کے ہیں لیکن ان کا مذہب الگ ہے لیکن سوچ تکفیری ہے, وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. مذہب کے نام پہ جو جنونیت اور پاگل پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اور بدقسمتی سے ان کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے. یہی وجہ ہے کبھی کرناٹکا میں حجاب پہ پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور کبھی جہانگیر پوری اور مدھیہ پردیش کے اندر, راجستھان کے اندر مسجدوں میں پرچم نصب کر کے اور بلڈوزر کے ذریعے مظلوم مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف یہ جو ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ہو رہا ہے, ہم اس سٹیج سے یہ بتانا چاہتے ہیں یہ فوراً بند ہونا چاہیے. ہندوستان کے مسلمان اس ملک میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہے ہیں. ہندوستان کے مسلمانوں کو اس ملک میں اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا اس ملک کے سربراہان مملکت کو ہے. ملک کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو لگام لگائے جو اس ملک کو یرغمال بنا رہے ہیں, اس ملک کو راہ بھٹکا رہے ہیں, اور ملک کی ایک بڑی اقلیت کو ان کی عزت, ان کی غیرت پہ سوالیہ نشان لگا رہے ہیں. ہم آج کے اس جلسے کے دوارا یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں, اور ہم نے یہ بات ہوم منسٹری میں بھی کہی تھی کہ ہم ملک کی عزت و آبرو بننا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کا عزت و وقار بننا چاہتے ہیں, ہم اس ملک کی طاقت بننا چاہتے ہیں. ہماری خاموشی, ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھو. ہم بزدل نہیں ہیں, ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہم سر اٹھا کے جینا جانتے ہیں اور سر کٹا کے بھی سر بلند رہنا جانتے ہیں. ہم تشدد پسند نہیں ہیں, ہم دہشت گرد نہیں ہیں, ہم بائی چوائس انڈین ہیں, بائی چانس انڈین نہیں ہیں. آپ اس بات کو یاد رکھیں, اور ہماری یوٹی انتظامیہ سے بھی گزارش ہے
4 साल पहले जब आप लोगों ने हमें यहां एक जबरदस्ती हमारे सरों पे एक यूटी थोपी, एक लानत जो हमारे सर पे थोपी, उसके बाद कहा कि आपका विकास होगा, आपके यहां विकास आएगा। 4 साल में हमने देखा एक पब्लिक दरबार नहीं लगा सके, एक ऑफिस ढंग से नहीं बना सके, एक जॉब ठीक से नहीं दे सके। आप क्या खाक विकास दोगे हमें? आप नहीं जानते अजीजान मोहतरम, आज हम देखते हैं हमारे नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए जो एलआरसी दी गई थी, उसके बाद बड़ा शोर हुआ, बहुत शोर मचाया गया कि हमने लद्दाखियों को एलआरसी दे दिया, अब यहां के लोगों की जॉब महफूज हो जाएगी। आज हम देखते हैं हमारे गेजेटेड जितने भी लड़के हैं जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, करगिल बड़ी मुश्किल से तालीम की तरफ आया है। करगिल की पहली जनरेशन पीएचडी बन रही है और आप उन लोगों के लिए जॉब नहीं दे सकते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके पास कोई बोर्ड नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कोई पीएससी नहीं, आप कर क्या रहे हो? सिर्फ फंक्शंस कर रहे हो, सिर्फ इवेंट्स कर रहे हो। बंद करो, बंद करो। अजीजान मोहतरम, अभी हमारे टीचर्स ने, कॉलेज के टीचर्स ने हड़ताल की, पेन डाउन स्ट्राइक किया। वो इसलिए किया कि हायर एजुकेशन को डाइल्यूट होने का खतरा हुआ, उसको क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मर्ज करने का खतरा हुआ। इन तमाम लद्दाख के लोगों से, क्योंकि एक बात यहां बताता चलूं, भले ही हमारे और लेह के बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, बहुत सारी जगहों में हैं, और यह एक हकीकत है, लेकिन हम लोगों का दर्द मुश्तरक है। यह लेह वालों को भी समझना चाहिए और करगिल वालों को भी समझना चाहिए। हम लोगों का मुस्तकबिल एक है। अगर हमारे से अलग होकर आपने मुस्तकबिल इंतखाब किया, 200 साल भी स्ट्रगल करोगे, कहीं पहुंचने वाले नहीं हो। हमारे इस स्ट्रगल की कामयाबी हमारे इत्तेहाद में मुज़मिर है। आप इस बात को आज समझोगे बेहतर है। आप ये याद रखें, जब हमारे टीचर्स ने यहां पेन ड्राइव स्ट्राइक किया, और उसके बाद यहां हमारे कल्चरल कमिश्नर सेक्रेटरी जो है, उन्होंने एश्योरेंस दिया कि आप लोगों को मर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ले दे के अभी हमारे पास हायर एजुकेशन ही बचा है, ले दे के वहीं बचा है जहां पे हमारे कुछ एम्प्लॉइज हैं। बाकी तो पुलिस में तो हम देखते हैं कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है। कश्मीर के अंदर 94 में जो अपॉइंट हुए थे उनका प्रमोशन हो रहा है, यहां 89 वाले बैठे हुए हैं। जेईस का, एईस का कोई प्रमोशन नहीं है। आप देखें, जब हमारे यहां इन एम्प्लॉइज ने प्रोटेस्ट किया तो कमिश्नर सेक्रेटरी साहिबा ने बोला, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने एश्योरेंस दिया। लेकिन यह बात याद रखें, यह एश्योरेंस हमारे कैजुअल लेबर्स को भी दिया था कि मार्च में आपका काम होगा, लेकिन अब तक वो कैजुअल लेबर्स लटक रहे हैं, वो गरीब है, इसलिए आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। यूटी इंतजामिया, अजीजान मोहतरम, हमने यह भी देखा है, यहां रेजिडेंशियल स्कूल बनेगा, आपको सांगकू को कॉलेज देने की बात की। एक ड्रामा यह किया, करगिल कैंपस के 2 वो उसको आधा करके सांगकू में लिया गया। अब ना यह ठीक से फंक्शन हो पा रहा है, ना वो ठीक से फंक्शन हो पाएगा। अगर देना है तो ठीक से दे दो भाई। ना आपका यूनिवर्सिटी मुकम्मल है, आपका वाइस चांसलर, डीन, रजिस्ट्रार 200-250 किलोमीटर दूर ऑफिस लेके बैठा हुआ है, आप कैंपस सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे हो। अरे आप हमें ये दिन मत दिखाओ, हमें उन्हीं वापस वही पुराने दिन पे ले जाओ, वही अच्छा है हमारे लिए। और आपने जो जुल्म बर्बरियत जारी की हुई है इंतजामिया, यह समझे, लोगों को दीवार पे मत धकेलो, लोगों को एतमाद में लेके काम करो, लोगों के विकास के लिए काम करो। आप 5-5 हजार करोड़ का हमें ये दोस्त दिखाते हो, ये ड्रामा करते हो, ये किसके लिए है? जब हमारे लिए कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जब हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, जब हमारे लेबर्स के लिए सैलरी नहीं है, कैजुअल लेबर्स के लिए। हमारे बॉर्डर पुलिस आज भी भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मेरी ये यूटी इंतजामिया से इस कुड्स डे की मुनासिबत से मेरी अपील है,
اور ایک اپیل آج کے اس جلسے کا میں تھوڑا اس سے استفادہ حاصل کروں گا اور اپنے یہاں کے مقامی سیاستدانوں اور یہاں کی سیاسی پارٹیوں سے کہوں گا. ہو سکتا ہے یہ سیاسی طور پر میرے خود خلاف جائے، لیکن یہ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. آپ لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز بنائی. یہ شیخ نذیر صاحب کا یا کسی اور مذہبی ادارے کا کام نہیں ہے کہ راشن پانی کے لیے لڑے، جابز کے لیے لڑے. یہ سیاسی جماعتیں ہیں جو الیکشن نزدیک آتے ہی گھر گھر جا کر لوگوں کے پیر پکڑتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو. جب کرسی چھن جاتی ہے تو قیامت ان کے سروں پہ ٹوٹ پڑتی ہے. لیکن جب قوم کے حقوق کی بات آتی ہے تو یہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر ہی نہیں آتے ہیں. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے، براہ کرم آپ لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے. کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہے یوٹی انتظامیہ آپ کی بات نہیں سنے گی، لیکن بولو تاکہ کل کو آنے والی نسل یہ نہ کہے کہ جب قوم پہ ظلم ہو رہا تھا یہ لوگ خاموش تھے. اپنے آنے والے مستقبل کو خراب مت کرو. قوم کے لیڈروں کا کام ہے لوگوں کو امید دینا، ان کو نا امیدی سے نکالنا. ان کے مستقبل کے ساتھ جب کھیلا جا رہا ہے، آپ لوگ اپیزمنٹ پالیٹکس میں مت پڑو. آپ لوگوں کے لیٹر پیڈ تعزیت ناموں اور شکریہ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی قوم کی ایشوز پر بھی لیٹر پیڈ کا استعمال کیا کرو. کیوں نہیں آتی آپ کو غیرت؟ کیوں نہیں اٹھتے ہو آپ لوگ؟ تو یہ میری ایک مؤدبانہ گزارش ہے، براہ کرم اس کو پرسنل مت لینا. یہ میں دل سے بتا رہا ہوں اور اس قوم کا درد بتا رہا ہوں. اسی کے ساتھ ایک آخری چیز، چونکہ کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی طرف سے ہم ہیں تو اسٹیٹ ریپرزنٹیٹو جمعیت العلماء کی حیثیت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اسی 4 موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ قریب اپنے جمہوری انداز میں اپنی جدوجہد شروع کریں گے. میری گزارش ہمارے کو چیئرمین سے ہے، بار بار ہم نے ان سے گزارش بھی کی ہے، لیکن وجہ معلوم نہیں کہ وہ ابھی تک کوئی اجلاس کیوں نہیں بلا سکے. میری گزارش ہے کہ وہ جلدی فوراً ایک میٹنگ ضرور بلائے اور قوم کے ہر ایشو پہ آواز اٹھائے. انہی باتوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.